اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آج کا خطبہ عنوان: ٹینشن کے دور میں غصے پر قابو پا کر ماحول کو خوشگوار بنائیے۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، مہربان اور نعمتیں دینے والا ہے، بلندی اور کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ میں اس پاک ہستی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ اسی نے ہمیں جلیل القدر نوازشوں اور عظیم مہربانیوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ بعد ازاں میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان اور طاقتور وہ شخص نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پا لے۔ انسان جب اپنے مزاج، خیالات، اصولوں اور خواہشات کے خلاف کوئی بات ہوتی دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اسے غصہ کہتے ہیں۔ انسان کے اندر غصہ ہونا ایک خوبی ہے اور غصہ نہ ہونا ایک عیب، اس لیے کہ اگر انسان اصولوں اور مزاج کے خلاف بات دیکھنے کے باوجود طبیعت میں شدت محسوس نہ کرے تو یہ بزدلی ہے، جسے عربی زبان میں جبن کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ دعا مانگی ہے، اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، یہ طے کر لینا چاہیے کہ کون سا غصہ اچھا ہے اور کون سا برا ہے۔ اس کی پہچان بہت ہی آسان ہے۔ اگر احکام شریعہ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی پر غصہ آئے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس غصے پر عمل اور غصے کا اظہار بھی احکام شریعہ کے مطابق ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ غصہ بھی وبال بن سکتا ہے۔ جیسے اولاد کے نماز نہ پڑھنے پر غصہ آنا، ان کی نافرمانی پر غصہ آنا، دوسرے لوگوں کو اسلامی احکامات کے خلاف عمل کرتے دیکھ کر غصہ آنا، یہ غصہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ اگر تم میں سے کوئی برائی ہوتے دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو کم از کم اس برائی کو دل سے برا سمجھے۔ اگر غصہ اپنے مفاد، اپنے خیالات، ذاتی اصولوں اور ذاتی خواہشات کے خلاف ہوتا دیکھ کر آئے تو اس غصے کو دبا دینا اور بجھانا ضروری ہے، یہی غصہ برا ہے۔ قرآن حکیم میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ وہ لوگ جو غصے کو بجھانے والے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کے اندر غصہ ہونا چاہیے، لیکن متقی کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس پر قابو رکھتا ہو۔ شریعت میں جس غصے کی ممانعت اور اس کی برائی بیان کی گئی ہے، اس سے مراد وہی غصہ ہے جو نفسانیت کی وجہ سے ہو اور اس غصے میں مبتلا ہو کر انسان اللہ رب العالمین کی حدود سے تجاوز کر جائے اور احکام شریعت کا پابند نہ رہے۔ لیکن جو غصہ اللہ کی خاطر ہو، حدود الہیہ سے تجاوز نہ ہو، تو یہ کمال ایمان کی نشانی اور جلال خداوندی کا عکس ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہمیں شاید 5-6% جائز غصہ آتا ہو، ورنہ معاشرے میں عموماً ذاتی مفاد، ذاتی خواہشات، ذاتی اصولوں کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آتا ہے، اور اسی قسم کے غصے نے گھروں، محلوں، علاقوں اور خاندانوں میں فسادات کی آگ بھڑکا رکھی ہے۔ ادب عربی کا ایک بڑا قیمتی جملہ ہے، غصے کی ابتدا پاگل پن اور اس کا انجام شرمندگی ہے۔ انسان غصے میں مبتلا ہو کر بلڈ پریشر ہائی یعنی دوران خون تیز ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو طاقتور اور بہادر سمجھتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، بس اوقات قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی قطعی ہے کہ چاہے کتنے ہی مضبوط اعصاب کا مالک ہو، کتنا ہی شقی القلب کیوں نہ ہو، آخر کار اپنے کیے پر شرمندہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دراصل جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے اعصاب میں تناؤ آ جاتا ہے۔ جب وہ اپنی جسمانی کیفیت کو بدلے گا تو اعصابی تناؤ میں کمی واقع ہو جائے گی اور اس طرح غصہ کم ہو جائے گا۔ غصے میں اپنے آپ پر قابو پانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت فرمائی
کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ اس وقت خاموشی اختیار کر لے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، بارہا تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ انسان غصے کے وقت جو منہ میں آئے کہہ دے تو اس سے حالات مزید بگڑ جاتے ہیں، لیکن غصے کے وقت خاموش ہو جائے تو ذہن ٹھنڈا ہونے کے بعد اس بات کا اتنا عمدہ علاج اور حل ذہن میں آتا ہے کہ وہ مسئلہ بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ ابو داود میں عطیہ بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں غصے کا ایک عمدہ علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے، اور طبی نقطۂ نظر سے بھی یہی ہدایت کی جاتی ہے کہ جب بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، چہرہ تپنے لگے تو ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے جائیں۔ اب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے آدمی غصے کو بجھائے تو ثواب ملا اور علاج بھی ہوا۔ اب اگر ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے آدمی غصے کو بجھائے تو ثواب ملا اور علاج بھی ہوا۔ غصے پر قابو پانے کی فضیلت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی بہت اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے نے کسی چیز کا کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہو جسے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پی جائے۔ اسے امام ترمذی اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ بیہقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے، فرمایا جو کوئی اپنے غصے کو روکے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر اپنے عذاب کو روکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔